Kindness is the language which deaf can hear and blind can see. We are so lucky कि पाकिस्तान में नुमान जैसे लोग मौजूद हैं और इस फ्लड की सिचुएशन से एग्जैक्टली 10 दिन पहले वो वहाँ पे थे एंड बहुत एफर्ट करके इन्होंने बहुत कुछ इकट्ठा किया. वो ट्रक वहाँ तक कैसे पहुँचा पहले? ये एक बहुत ह्यूज डिजास्टर पाकिस्तान में हुआ है. हनीमून होटल गिरा है. इसके ऑपोजिट वाले होटल में आई वाज स्टेइंग विद माय फादर. बहरैन इज फिनिश. There is nothing left there. I met an old friend after 8 years in Kalam. Him and his family, they had to walk for 3 days to get to Bahrain. And they are well-off people. They could afford. But जब disasters आते हैं तो सब कर अमीर गरीब कुछ नहीं बीच में रहता. कुछ गरीब अमीर या कुछ नहीं रह जाता. It was very heartbreaking क्योंकि वो जो आटा था और जो ग्रोसरी थी, फिर उसके अंदर बैग के अंदर रजाइयाँ थी, दवाइयाँ थी, कपड़े थे. वो बैग was good like 40 kg और वो एक एक बंदा अपने कंधे पे लेकर वापस जाएगा. जिसके सर पे छत नहीं है, बर्तन बैग, यानी कि आप इस तरह बैठे हैं और अभी हम वहां जाएं और वापस आए तो ये कमरा बह गया हो. What would you do? You have been always helping. I know जो earthquake आया पाकिस्तान में इतना बड़ा 2005 में you were there. तो क्या लगता है सबसे बुरा यही डिजास्टर है? आप लोगों को यहाँ बैठ के आइडिया नहीं है कि किस ह्यूज लेवल का ये नुकसान हुआ है. यानी कि हमारी फसलें तबाह हो गई हैं, लोगों के लाखों जानवर बह गए हैं, लोगों के पास माल मवेशी नहीं है, अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए जानवर नहीं है. बेचारे गरीबों की पेटियां जिसमें उन्होंने बिस्तरे डाले होते हैं, दैट्स ऑल गॉन. हेलीकॉप्टर्स आते हैं, जितने लोगों को लेके जा सकते हैं लेके आए हैं. और आर्मी इज अ ग्रेट हेल्प, मगर ये है कि हम सबका फर्ज बनता है, सबको करना चाहिए. आर्मी बेचारी कहाँ तक जाए और क्या क्या कुछ करे. अभी टाइम है. वी शुड स्टैंड विद देम एंड शो देम कि हम भी उनके साथ खड़े हैं. ज़लज़ला आया था 2005 में. मैं 6 महीने मानसैरा में रहा था. जब ज़लज़ला खत्म हुआ तो मैंने उन 120 लोगों को, जो कि 30 फैमिलीज थी, पूरा एक मजदा ट्रक भर के वापस उनके विलेज भेजा था with everything that you need in your house. अगर आप कुछ करना चाहते हैं और आपको अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है कि आप कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि किसी ग्रुप के साथ करें, तो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें कि इस तरह सामान भेजते ना जाएं. बिल्कुल. Let's take a project and say कि I am going to take care of one family. Must be very traumatic for you. Those beautiful green valleys, those blue rivers. लोगों के चेहरों पे जो स्माइल था, it was all gone. It was all turned into big trauma. जो बंदा फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकता, उसको फिजिकली करनी चाहिए. जो फिजिकली नहीं कर सकता, उसको कोई मीडिया पे बैठे अवेयरनेस क्रिएट करे, जैसे मैं कर रही हूँ, जिस तरह आप कर रही हैं. ऑफ कोर्स यू नो यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. वन डिजास्टर जो है वो कभी भी देख के नहीं आता. वो कभी भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है. लाइफ सेविंग ड्रिल्स होती हैं, कुछ इस तरह करना चाहिए. इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज हमारा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है अप नॉर्थ. कोई ऐसी वार्निंग नहीं थी वहाँ पे कि अभी यहाँ पे बहुत बारिशें हो रही हैं, कुछ ऐसा हो सकता है? बिल्कुल थी. जब रिवर के अंदर पत्ते और टहनियां आना शुरू हो जाएं, तो इसका मतलब है कि देयर इज अ चांस दैट इट्स गोना बी अ फ्लैश फ्लड. जितने होटल टूटे हैं, 90% ऑफ द होटल्स एंड हाउसेस वर बिल्ट रॉन्ग. सबसे ज्यादा खुशी किस चीज में मिलती है? Well, there's so many things that makes me happy. Spending time with my own self, cooking, spending time with my family, traveling, helping people. So there are little things that builds up to make you a happier person. अगर आप फिर भी खुश नहीं रहते तो ये आपकी अपना कसूर है, because आप अपनी वही मिस्टेक्स रिपीट करते रहते हैं. हाय व्यूअर्स, दिस इज नादिया साजिद. पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है. ये जो फ्लड्स की सिचुएशन है, इट्स रियली बैड. जो लोग वहाँ पे डायरेक्टली पहुँचे मदद करने के लिए, वो एग्जैक्टली बता सकते हैं कि एग्जैक्टली वहाँ पे क्या सिचुएशन है, लोग क्या क्या सफ़र कर रहे हैं, किस किस चीज़ की उनको बहुत ज़रूरत है. हमें तो सिर्फ डिस्ट्रक्शन नज़र आ रही है बिल्डिंग्स की, और वो पानी बहता नज़र आ रहा है. बट उन लोगों के जो मेंटल हालात हैं इस टाइम, जो उनके अंदर गुजर रहा है, जो उनकी बेसिक नीड्स की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो वही लोग बता सकते हैं जो वहाँ से होके आए हैं. आज लकीली हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ नुमान गनी, एंड वी फील वेरी लकी कि पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी चीज़ की परवाह ना करते हुए, अपना काम सब कुछ छोड़ते हुए, अपनी लाइफ को रिस्क पे डाल के दे वर देयर एट द राइट टाइम, और उन्होंने वहाँ पे बहुत कुछ किया, बहुत कुछ देखा. आज हम थिंक वेल पे वी वुड लाइक टू टॉक टू हिम एंड नो के
جو بھی ان کا پرسنل وہاں کا ایکسپیرینس ہے اور جو بھی وہ بتانا چاہتے ہیں وہ ہم سے شیئر کریں. السلام علیکم نعمان, ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام, ٹھیک ٹھاک, ہاؤ آر یو؟ گڈ ٹو سی یو بیک سیفلی. آج ہم بات کریں گے ایز وی ڈسکسڈ کہ آپ کہاں کہاں گئے اور کیا کیا دیکھا, کیسے کیسے ہوا, وٹ ور دا پرابلمس یو فیسڈ دیئر, جانے کے لیے رستوں میں کیا پرابلمس آئیں, کس طرح سے آئیں, اور ایوری تھنگ وی وانٹ ٹو نو. سو لیٹ اسٹارٹ. نعمان کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گی, ہی از اے گریٹ ہیومن. بہت بڑا دل ہے ان کا, بہت کائنڈ دل ہے, اور کائنڈنیس کے لیے تو کہتے ہیں کائنڈنیس از دا لینگویج وچ ڈیف کین ہیئر اینڈ بلائنڈ کین سی. وی آر سو لکی کہ پاکستان میں نعمان جیسے لوگ موجود ہیں جو ہمیشہ سے کوئی ایسا چانس نہیں جانے دیتے جب اپنے کائنڈ جیسچر سے اور کسی بھی ہیلپ کرنے کے موقع کو وہ اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. نعمان واز ایگزیکٹلی دیئر ان سوات ود ہز ورکرس. ان کی جو ٹیم ہے, ہی از اے ڈریس ڈیزائنر, اور ان کی پوری جو ٹیم ہے آف 32 پیپل, ہی ٹک دیم دیئر فار اے ہالیڈے. اور اس فلڈ کی سچویشن سے ایگزیکٹلی 10 دن پہلے وہ وہاں پہ تھے, اینڈ ہی واز شیئرنگ دا بیوٹیفل پکچرز آف دا ویلی, آف ہوٹل, آف بیوٹیفل ان کا جو وہاں سے ریور بہتے ہیں ان کی, آف ہیپی پیپل. نعمان کو فوٹوگرافی کا بہت شوق ہے, ان سب لوگوں کے ساتھ جا کے گھل مل کے ہی واز ٹاکنگ ٹو دیم, چیٹنگ ود دیم, اور بہت سی تصویریں بھیج رہے تھے. اور 10 دن کے اندر یہ سب کچھ جب ہوا تو ہی couldn't take it, he couldn't absorb it. بہت ایفرٹ کر کے انہوں نے بہت کچھ اکٹھا کیا, پورا ایک ٹرک بڑا ان کو رینٹ کرنا پڑا جس کو لے کے وہاں پہنچے. سو لیٹ اسٹارٹ ود دیٹ کہ وہ ٹرک وہاں تک کیسے پہنچا پہلے. So there are so many things you are asking me there کہ راستوں کا اور ٹرک وہاں کیسے پہنچا. حالات اس وقت پاکستان میں ہر جگہ ایسے ہی ہیں کہ جہاں پہ اوریجنلی آپ کو ہیلپ پہنچانی ہے وہاں تک آپ پہنچ نہیں سکتے. بیکاز اگر آپ ساؤتھ میں جائیں, سندھ میں جائیں, تو لوگ ایک حد تک, میرے بہت سارے فرینڈز ہیں جو کام کر رہے ہیں لاہور سے, یو نو مائی کلوز فرینڈز ہیو گون ٹو اپ ٹو سکھر, دے ہیو گون اپ ٹو تونسا, لیکن دیر از اے لمٹ دے کین آل گو ٹو, بیکاز اس کے بعد پانی ہے اور اس کے بعد صرف آرمی کی ایکسیس ہے. لیکن چونکہ آپ نے بھی مینشن کیا کہ میں ابھی سوات سے آیا ہی تھا, لٹرلی اٹ ہیپنڈ 6 days, مجھے ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ سیلاب آیا ہے. سو آئی واز دیئر سٹنگ ان دیٹ ہوٹل اپوزٹ, جو ہنی مون ہوٹل گرا ہے اس کے اپوزٹ والے ہوٹل میں آئی واز اسٹیئنگ ود مائی فادر, اینڈ یو نو سو آئی کین ٹوٹلی ریلیٹ ٹو اٹ, بیکاز میں ابھی بحرین سے واپس آیا ہوں جو کہ کلام سے پہلے آتا ہے, اینڈ بحرین از فنش, دیر از nothing left there. اس میں بہت بڑا ہاتھ, I think we would come to that point later on کہ ہمیں کیا precautions لینے چاہیے in future. But let's start with what you asked me earlier کہ how did I get there. So میرے luckily I found really good people, اور عجیب سی بات ہوئی کہ I met an old friend after 8 years in Kalam. 8 years I had lost his contact. He just suddenly met me. When you were there for holiday? I was there for holiday. And next thing, that he's the one who got in touch. I called him and asked him کہ کیا situation ہے, because his family, they have a native village near Kalam, but they live in Peshawar. So all his family was in Kalam when this happened. Him and his family, they had to walk for 3 days to get to Bahrain. And they are well-off people. They could afford, but جب ڈیزاسٹرز آتے ہیں تو سب ایک ہی اس میں, کچھ نہیں پھر کچھ غریب امیر یا کچھ نہیں رہ جاتا, سب کو ایک ہی جگہ کھڑا. سو وہ when I spoke to him, بیکاز میں نے 2010 میں چارسدہ میں بھی کام کیا تھا, ڈیرہ اسماعیل خان میں ہم نے 22 ہینڈ پمپس لگوائے تھے. سو جب آئی ڈی پی سوات میں یہ وار کا ہوا تھا سین طالبانز کا, تو ہم نے وہاں پر 22 تب بھی نہیں 12 کولرز لگوائے تھے, واٹر الیکٹرک کولرز. سو آئی ایم فیملیئر ود دا ایریا. تو جب میرے فرینڈس نے کہا کہ ہم ساؤتھ جائیں گے, تو اتنی دیر میں میری اپنے فرینڈ سے بات ہو چکی ہوئی تھی. آئی تھاٹ کہ آئی وڈ رادر گو اینڈ ہیلپ ہز ولیج. تو میں نے اس کو جب پوچھا تو اس نے کہا کہ ہمارا تو راستہ بند ہے, لیکن واٹ آئی کین ڈو کہ جو ہمارے 32 ہاؤسز گرے ہیں ولیج کے, جو کہ لوگ اتنے ویل آف نہیں ہیں, غریب لوگ ہیں بیچارے کسان, میں ان کو سب کو بلا لیتا ہوں, وہ واک کر کے کہاں تک آ سکتے ہیں. اچھا. سو دوز پیپل ایکچولی اسٹارٹیڈ واکنگ 3 AM فرام کلام
and they reached in Madian, جو کہ بحرین سے بھی آگے ہے, by lunch time, اور پھر میں نے ان کو سامان دیا. تو وہ آپ یعنی کہ ابھی تک ان کی اسٹرگل اور وہ سب کچھ, ان کی جو پین ہے وہ کم نہیں ہوئی. It's still really bad. It's just started. Because ابھی تک تو وہ شوق میں تھے نا, پانی آیا گھر بہا کے لے گیا, چلیں وہاں پہ لوگوں نے ان کو لوکیٹ کر دیا, کچھ ری لوکیٹ کر دیا, کچھ بیچارے ٹینٹوں میں ہیں, کچھ کسی کے گھروں میں ہیں, بیکاز وہاں فیملیز کا اسٹرکچر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں نے حجروں میں جگہ دے دیتے ہیں. پختون کلچر ہے اینڈ پیپل لائک ٹو ہیلپ, وہ اس طرح فوراً جگہ دے دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اٹ واز ویری ہارٹ بریکنگ, کیونکہ وہ جو آٹا تھا اور جو گروسری تھی, پھر اس کے اندر بیگ کے اندر رضائیاں تھیں, دوائیاں تھیں, کپڑے تھے, وہ بیگ واز گڈ لائک 40 kg, اور وہ ایک ایک بندہ اپنے کندھے پہ لے کر واپس جائے گا. اور وہ اس طرح جائے گا کہ جہاں پہ گاڑی ملی گاڑی, پھر آگے سڑک ٹوٹی ہے, پھر پہاڑوں پہ کلائم. So it will take, یعنی کہ اگر میں نے ان کو دوپہر کو کھانا دے کے, because I invited them, I gave them food, you had lunch with them, yeah. I gave them all the stuff and I gave them extra cash so that if they need to commute and they need to buy something which is not. So یہ ختم ہوا ہے کوئی دوپہر کو, اور آئی تھنک وہ رات کو پہنچے ہیں 11 بجے اپنے گاؤں واپس. They had to walk back. So sad. نعمان آپ کہاں تک پہنچے تھے؟ You said you reached till I arrived in Mingora. تو وہاں تک رستہ کلیئر تھا؟ نہیں, رستہ تو اب بحرین تک کھل چکا ہے, مگر بحرین سے کلام از اندر لائک 30 kilometers. مگر یہ کہ کلام تک تو روڈ وہ کہتے ہیں کہ 10-15 دنوں میں کھول دیں گے. اب بحرین تک مدد پہنچ گئی ہے, پہنچ گیا, اور اس کے ارد گرد ولیجز ہیں, کیونکہ بحرین کے اپنے لوکلز بھی کام کر رہے ہیں, اور بحرین کے اپنے اور مدین کے لوکلز کام. مدین اور بحرین از لائک 5 kilometer apart and مدین از اے بگ سٹی. سو ان دونوں جگہوں پہ بہت کام ہو رہا ہے اور لوگوں نے سامان پہنچا رہے ہیں, بلکہ لیکن اٹس نیور انف, بیکاز اگر آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ آپ کا نیکسٹ میل کہاں سے آنا ہے, یو نو, ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے یہ ریئلائز نہیں کرتے. آن لائن کھانا منگوا لیا یا گروسری کر لی جا کے اسٹور سے, بٹ یو ہیو ٹو تھنک فرام دیئر پوائنٹ آف ویو. مجھے وہ لوگ کہتے ہیں جی یہ تو لے گیا ہے بوری پہلے اور یہ دوبارہ لے رہا ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں یار دے دو. بالکل یار بات ساری ہے کہ اگر وہ لے گیا بیچارہ, اگر اس کے 6 بچے ہیں, تو یہ جو میں نے بوری دی ہے وہ 6 دن کھانا کھلائے گا, اس کے بعد یعنی کہ کین یو امیجن کہ اگر مجھے سوچنا پڑے کہ میں اپنے گھر میں 6 دن کے بعد کھانا کہاں سے لاؤں گا, تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں, لے جانے دو اس کو 2 بوریاں, یو نو, اٹ ڈزنٹ میٹر. تو جس کے سر پہ چھت نہیں ہے, برتن بیگ, یعنی کہ آپ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی ہم وہاں جائیں اور واپس آئیں تو یہ کمرہ بہ گیا ہو, what would you do? So there is nothing left. تو اب یہ ہے کہ نیکسٹ فیز ہمارا, خیر اینی ویز اب ایک اور اس کا ایسپیکٹ بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ, بہت سے لوگ ہیں جو کہ منگورا تک آ گئے ہیں اپنی فیملیز کو لے کے واک کر کے, اور بہت سے لوگ منگورا سٹی میں ہیں, کیونکہ منگورا از اے ہیوج سٹی. منگورا سے جو پانی گزرا ہے تو دریا کے ساتھ ساتھ جو گھر تھے, سینکڑوں گھر بہ گئے ہیں. ناؤ دیز ور دا پیپل جن کی وائٹ کالر جابس بھی ہیں, یا چلو گاڑی بھی گھر میں تھی, بٹ سڈنلی دے ہیو نتھنگ. انہوں نے شاید وہ گھر اور وہ صوفہ اور وہ بیڈ اور وہ ٹیلی ویژن پتہ نہیں 10 سالوں میں خرید کے بنایا ہوگا, بٹ دیر از نتھنگ لیفٹ دیئر. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ اردو میں سفید پوش کہتے ہیں. And they are not going to come and they are not going to ask ask you for anything. Yeah. They are just going to be quiet, اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, ان کو اپنے کوئی ریلیٹیو آ کے مدد کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک بہت ہیوج ڈیزاسٹر پاکستان میں ہوا ہے. اچھا, you have been always helping. I know جو earthquake آیا پاکستان میں اتنا بڑا 2005 میں, you were there. اس کے بعد بھی جب بھی floods آتے رہے, کوئی بھی ڈیزاسٹر آتا رہا پاکستان میں, you were always there to help. So if you compare this one with the previous ones, تو کیا لگتا ہے سب سے برا یہی ڈیزاسٹر ہے؟ But earthquake was horrible because we lost more lives. Yeah. مگر it was limited to an area. ہاں. This is way bigger because it starts from right up north and it goes all the way to south. آپ لوگوں کو یہاں بیٹھ کے آئیڈیا نہیں ہے کہ کس ہیوج لیول کا یہ نقصان ہوا ہے. یعنی کہ ہماری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, لوگوں کے لاکھوں جانور بہ گئے ہیں, لوگوں کے پاس مال مویشی نہیں ہے, اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے جانور نہیں ہے. سو
آپ اگر لوگوں کی گاڑیاں بہ گئی ہیں, لوگوں کے گھر, لوگوں کی پوری پوری زندگی کی وہ بیچارے غریبوں کی پیٹیاں جس میں انہوں نے بسترے ڈالے ہوتے ہیں, دیٹس آل گون. سو یو نو آپ کہاں سے بگن کریں. سو ناؤ وٹ آئی سے کہ آف کورس میں, اللہ ہمیں ہمت دے آپ سب لوگوں کو, میں اس لیے میری ماشاء اللہ فرینڈس, فیملیز, کزنس اتنی, ان کو میں ایک دفعہ کہتا ہوں وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں. Because they all know you and they all trust you and they know you are going to deliver, اور بہت دل سے. Yeah, I don't let anyone deliver. I want to go myself. That's just my thing. تو وہ اب کیا ہوا ہے کہ آف کورس میں ہر جگہ تو نہیں پہنچ سکتا. سو میں نے اسٹارٹ کی اپنی سرچ وہیں سے جہاں میرے فرینڈ تھا اور اس نے کہا کہ میرے گاؤں میں ضرورت ہے. اور ایسے کئی گاؤں ہیں, آپ اگر ایک ایک ولیج بھی آپ پکڑ لو, so you can help them. That's only gonna happen now when the roads open. جب یہ روڈز کھلیں گی کلام, ایون نیچے چار سدہ تک بہت برے طرح لوگ ڈیمیج ہوئے ہیں, لیکن چار سدہ کیونکہ ایکسیسیبل ہے, بہت سے لوگ جن سے میں نے بات کی ہے وہ ڈرتے ہیں پہاڑوں کے اندر گھسنے کو. موسٹ آف دا پیپل لائک ٹو گو ان ٹو میدانی ایریاز اور دے وانٹ ٹو گو جہاں تک گاڑیاں جاتی ہیں. اب جب راستے کھلیں گے, وہ کہتے ہیں کہ جی لوکلز نے کام شروع کر دیا اور کلام تک وہ 10-12 دنوں میں سڑک کھولنے کی کوشش کر دیں گے. تو آپ یہ بھی دیکھو کہ کلام سے اوپر نیچے کتنے گاؤں ہیں. There are hundreds of villages جدھر ابھی تک کچھ نہیں پہنچا, اور جو ہیلی کاپٹرز نے سامان پھینکا ہے وہ پھٹ رہا ہے نیچے گر کے. Oh, have you seen those videos? Because it's literally وہ پھینک رہے ہیں تو because they are supposed to have some parachute کہ وہ آرام سے, مگر وہ literally بوریاں پھینک رہے ہیں. اس کی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں which were, I don't know why they are doing that, but yes, army is helping a lot. Because میں ابھی مدین میں تھا, میرے ہوتے ہوتے وہاں سے ہیلی کاپٹرز گزر رہے تھے. پھر میرے دوست جو کلام میں تھے انہوں نے مجھے ویڈیوز بھیجی کہ ہیلی کاپٹرز آتے ہیں, جتنے لوگوں کو لے کے جا سکتے ہیں لے کے آئے ہیں, اور آرمی از اے گریٹ ہیلپ. مگر یہ ہے کہ ہم سب کا فرض ہم سب کو کرنا چاہیے. آرمی بیچاری کہاں تک جائے اور کیا کیا کچھ کرے. اب بھی ٹائم ہے, we should stand with them and show them کہ ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ادروائز بعد میں جب وہ مشکل وقت گزر جائے گا پھر جا کے کہنا کہ او جی بڑا افسوس ہوا. آئی تھنک دیز ورڈز ڈونٹ میٹر. اینڈ پیپل ریمبر, آئی ٹیل یو, جب زلزلہ آیا تھا 2005 میں 6 مہینے مانسیرا میں رہا تھا. 6 مہینے 6 months. We ended up making a small camp village. بنانا نہیں تھا, کوئی فیملیز 4 آ گئی ہم سے ہیلپ مانگی, وہ 4 دن رکے, اس کے بعد اس کے اور کزنز آ گئے, وہ کرتے کرتے I ended up staying there. جب زلزلہ ختم ہوا تو میں نے ان 120 لوگوں کو جو کہ 30 فیملیز تھیں پورا ایک مزدہ ٹرک بھر کے واپس ان کے ولیج بھیجا تھا with everything that you need in your house. Wow. So میں یہ نہیں کہتا, لیکن my brother-in-law he was saying that he is وہ کہتے ہیں کہ let's go and make some houses in terms because ان کو پتھر وغیرہ وہیں کا یوز کرتے ہیں, تو ہاؤس بنانے کی کاسٹ اتنی نہیں ہے. all they need is cement, بیسک پائپ, ٹوٹیاں شوٹیاں, اور بس واش روم ایک بن جاتا ہے. تو میرا یہی ایڈوائس لوگوں کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو اللہ نے اتنی ہمت دی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں, یا آپ چاہتے ہیں کہ کسی گروپ کے ساتھ کریں, تو ایسی جگہ پہ انویسٹ کریں کہ اس طرح سامان بھیجتے نہ جائیں. بالکل. لیٹس ٹیک اے پروجیکٹ اینڈ سے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک کیئر آف ون فیملی, اور میں اس فیملی کو پاؤں پہ کھڑا کر دوں گا. بالکل ٹھیک ہے. میرا نیکسٹ پلان یہ, ابھی میں منگورا جو جن کے پاس ٹھہرا تھا وہ کہہ رہے تھے ہمارے 40 فیملیز اور ہیں جن کے لیے میں اب ان 40 فیملیز کا میں پیکج بنا کے ان کو پہنچاؤں گا. And I can go 20 times if I have to, because for me, yes, I'm neglecting my work a bit, which is very important to you. I think this is way important. Yeah. اگر ہم ایسے موقعوں پر, کیونکہ میں ابھی جو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے آیا ہوں. I was going to ask you, Numan, must be very traumatic for you, those beautiful green valleys, those blue rivers, اور سب سے بڑی بات آپ کو جو شوق ہے لوگوں سے ملنے کا, وہاں کے لوکل لوگوں سے ملے, you took lot of pictures of them, اتنے smiling faces, بلکہ اگر smile نہ بھی ہو, so نمان کی ایک سب سے بڑی کوالٹی ہے جس کے ساتھ بیٹھ جائے smile خود بخود آ جاتا ہے. سو اتنی وہ بیوٹیفل لوگوں کے چہروں پہ جو اسمائل تھا, it was all gone, it was all turned into big trauma. تو how did you deal with it? I tell you, it's not an easy job, because جب میں مدین پہنچا اور میرے پاس 30
میں نے اپنے فرینڈ کے گاؤں کے لیے بیگز بنائے ہوئے تھے. ایک اور فرینڈ ہے میرا بحرین میں, ان کے کوئی 10 لوگ تھے, تو میرے پاس کاؤنٹڈ بیگز تھے سب. سو جو میں نے 35 بیگز ادھر اندر رکھے اور باہر ایک عورتوں کا جھمگٹا ہوا. آئی ہیو سینٹ یو پکچرز, یو کین شیئر ود ایوری ون. سو وہ عورتیں آ گئیں اور وہ ایک عورت مجھے کہہ رہی تھی کہ میرے گھر میں کوئی کمانے والا ہی نہیں ہے, میری کوئی اولاد, کوئی جوان بچہ نہیں ہے, میری صرف بیٹیاں ہیں اور نہ میرا میاں ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ اب یہ کہ I was helpless. I only had limited. Yeah. There were so many stories. There was like an old man who has no kids and he has his old wife at home. It's not easy. You have to be strong when you're on the field. Yeah. آپ کو تھوڑا سا ہمت کرنی پڑتی ہے. اور I don't think everyone can go there and do it. But اپنی طرف سے جو بھی آپ ایفرٹ کر سکتے ہو, جیسے آپ کے فرینڈس نے کی, دے ٹرسٹڈ یو, اور آپ کو ایک اپنی طرف سے انہوں نے بنا کے بھیجا. سو وٹ ایور یو کین ڈو, آپ کے اندر جتنی بھی کیپیسٹی ہے کچھ تو کرو آپ. یو جسٹ کانٹ سٹ ہوم اینڈ واچ ٹی وی. Well, as Pakistani, what we are going through, میرا خیال ہے کہ جو بندہ فائنینشلی ہیلپ نہیں کر سکتا اس کو فزیکلی کرنی چاہیے. جو فزیکلی نہیں کر سکتا اس کو کوئی میڈیا پہ بیٹھے اویئرنیس کریٹ کرے, جیسے میں کر رہی ہوں, جس طرح آپ کر رہی ہیں. آف کورس یو نو یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب and I'm glad that you took out time to discuss this because not many people want to, you know, haan ji humne help kar di, but that's not enough. This should be our priority. بالکل. And تو میری سب لوگوں سے ایونچولی اور اینڈ پہ یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ زیادہ کر سکتے ہیں اور آپ کو اللہ نے اتنی ہمت دی ہے تو آپ ایٹ لیسٹ ایک فیملی کو اس کا ایک کمرہ ڈال کے اور اس کے گھر کے اندر چارپائی اور بستر اور برتن اور چولہا اور یہ کر کے اس کو اور ایک جانور دے کے اس کو اس قابل کر دیں کہ وہ بیچارہ دوبارہ, بیکاز ٹرسٹ می ان لوگوں کے پاس کوئی اور سورس نہیں ہے پہاڑوں کے اندر, کیونکہ ان کی جو زمینیں تک تھیں جس پہ انہوں نے کچھ اگایا ہوا تھا وہ تک بہ گئی ہیں. مگر پرابلم پہاڑوں میں یہ نہیں ہے, پہاڑوں میں پرابلم یہ ہے کہ وہ زمین رہی نہیں. وہ سب پانی. Let's say this was your house and this was your land. So house and land are both gone with the river. آپ کی زمین ہی بہ گئی ہے. بالکل. You have no land left. So we don't have one problem to face for these people. ابھی تو problems شروع ہوئی ہیں. آپ یہ لکیلی بہت زیادہ یعنی کہ کیجولیٹیز نہیں ہوئی اس میں, لیکن مصیبتیں ابھی شروع ہوئی ہیں. ابھی تو ایسا سمجھ آئے گی کتنا لاس, اور پانی تھوڑا نیچے جائے گا سمجھ آئے گی کہ کیا کچھ نقصان ہوا ہے. لاس بہت ہوا ہے. لاس بیچارے ہوٹل والوں کا ہوا ہے, جن کی کوئی ایک بندہ جس نے اپنی پتہ نہیں زندگی کی جمع پونجی کر کے ایک ہوٹل بنایا تھا, اس کا وہ پورا ہوٹل بہ گیا. یو نو میں اس لیے کہتا ہوں کہ صرف غریب لوگ بھی ہیں اور یہ لوگ بھی ہیں جو افورڈ کر سکتے تھے, وہ بھی بیچارے تباہ ہو گئے ہیں. اور ڈیزاسٹر جو ہے وہ کبھی بھی دیکھ کے نہیں آتا, وہ کبھی بھی آ سکتا ہے, کہیں بھی آ سکتا ہے. سو ایک تو وی شوڈ بی پریپیئرڈ. ہمیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنا چاہیے کہ تھوڑی سی تو ہمارے میں ایسی کوئی سیفٹی میجرز کریں کہ اگر کوئی ایسا ڈیزاسٹر ہو تو کیا کرنا چاہیے. باہر جیسے ملکوں میں ڈرلز بھی ہوتی ہیں, لائف سیونگ ڈرلز ہوتی ہیں, کچھ اس طرح کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ وی شوڈ آلویز دیئر ٹو ہیلپ, کیونکہ اگر آج ہم ہیلپ نہیں کریں گے کل کو یہ وقت ہم پہ بھی آ سکتا ہے. بالکل. مگر آپ نے جو ڈرلز کی بات کی ہے, اٹس ناٹ پاسبل بیکاز ہمارا کوئی انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے اپ نارتھ. ساؤتھ میں بھی کوئی نہیں ہے کہ یہ جب ڈیزاسٹرز آتے ہیں. لیکن اچھا you were there 6 days back. کوئی ایسی فیلنگ, کوئی ایسی وارننگ نہیں تھی وہاں پہ کہ ابھی یہاں پہ بہت بارشیں ہو رہی ہیں, کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل تھی. بیکاز probably if you remember I sent video to all my friends and I sent you a video in which I was staying on top of a river. Yeah. My hotel balcony was on top of a river. And the river was getting muddy. I remember my uncle who was in emergency relief cell long time ago and he used to tell us کہ جب river کے اندر پتے اور ٹہنیاں آنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ there is a chance that it's gonna be a flash flood or a. So یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کہ آپ نوٹ کرتے ہیں کہ جب river کا پانی گندا ہو تو نارمل بارش ہوتی ہے, لیکن اگر اس کے اندر پتے ٹہنیاں اور چیزیں آئیں تو that is a sign that پیچھے سے آ رہا ہے. And that was happening when I was in Kalam. The last night. یہ آپ کو پتا ہے تو وہاں کے لوکل رہنے والوں کو تو تھوڑا بالکل پتا تھا, ان کو بھی پتا تھا.
दैट्स वाई इतना जानी नुकसान नहीं हुआ. बहुत से लोग ऑलरेडी मूव कर चुके गए. थे. हाँ. लेकिन मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी जो नुकसान बहरैन में हुआ है उसकी क्या वजह. हंड्रेड्स ऑफ ईयर ओल्ड सिटी है वो, छोटा सा, और वो आज तक डेवलप था रिवर से ऊपर. ये जो पूरा शहर गया है, ये सड़क इस तरह नीचे को जाती है और नीचे को रिवर के बराबर हो जाती है, और वहां से रिवर टर्न भी करता है. सो इट वाज नॉट अ गुड आइडिया टू बिल्ड ऑन द रिवर लेवल टू स्टार्ट विद. इट इज देयर फॉल्ट. सो सबसे बड़ी बात जो मैं कहूंगा कि इसके बाद अगर ये अभी भी ना सीखें, सीखा तो इन्होंने उसमें भी नहीं है, अर्थक्वेक में भी नहीं सीखा. बालाकोट सिटी पूरा रीडेवलप करने के लिए बाहर से स्पेशलिस्ट मंगवाए गए थे, और उन्होंने बालाकोट सिटी को नया स्ट्रक्चर दिया था और हल्के वाले घर इंट्रोड्यूस कराए थे. वो उन्होंने तोड़ के फिर पक्के घर बनाने शुरू कर दिए. और मैं आपको ये बताऊं, बहरैन में भी यही करेंगे. ये दोबारा उन्हीं होटल्स को डेवलप करेंगे और उसी कोने पे लाके, क्योंकि वो तो अच्छा देखिए, अर्थक्वेक का फिर कम चांस होता है कि अगर एक दफा आया तो यू नेवर नो, हो सकता है अगले 20 बार. सैलाब तो हर साल आता है. it's getting worse. It's getting worse every year. हर साल जुलाई अगस्त में आनी है बारिशें. सो आई डोंट थिंक सो कि किसी भी तरह से इनको दोबारा ये गलती करनी चाहिए रिपीट. आई थिंक हम इंसान जो है ना, हम लालची भी होते हैं बहुत ज़्यादा. और ऑनेस्टली आई फील कि ये दिस इज़ अ इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेटिंग देम बिल्ड दोज होटल्स ऑन टॉप ऑफ द रिवर विद पिलर्स इनसाइड, एंड लेटिंग देम बिल्ड रिवर के मोड़ों के ऊपर पिलरों वाले रिवर लेवल पे. तो इज नॉट नॉर्मल टू लेट दोज पीपल बिल्ड दीज प्लेसेस. व्हाई डू दे अलाउ टू लेट देम टू कंस्ट्रक्ट देयर? व्हाई डू दे लेट देम डू इट? अगर आप बहरैन जाएं मेरे साथ तो मैं आपको समझाऊंगा कि मैं क्या कह रहा हूं, कि वहां से रिवर गोल है और पानी के लेवल पे है. अगर थोड़ी सी भी ज्यादा बारिश हो, फ्लड ना भी हो, तो अंदर घुसा है पानी. आई वाज इन दुबई, एज यू नो. अपने ही घर में अगर आपने एक ईंट भी निकालनी है, आपको 10 जगह परमिशन लेनी होगी. तो इट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एंड इरिटेटिंग. बट देन आई केम टू नो कि हमारी ही सेफ्टी के लिए है कि यू नेवर नो, आप एक ईंट भी इधर से उधर करते हो दीवार की, तो उससे आपको कितना नुकसान पहुंच सकता है, या उसी वक्त या इन फ्यूचर. सो जस्ट लाइक दैट, यहाँ पे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि इफ़ दे आर डूइंग, पीपल आर इनोसेंट, उनको नहीं इतना नॉलेज है अगर, तो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दे शुड टेक एन एक्शन एंड डोंट लेट देम डू इट. बाद में बड़ा नुकसान उठाने से बेहतर है कि उस टाइम यू शुड बी very firm with them and don't let them do it. That's like I said, I told you कि infrastructure ही इतना बुरा है, जो कोई लॉ है ही नहीं है कंस्ट्रक्शन के मामले में. जितना नुकसान हुआ है इस वक्त, वो सारा इलीगल और रॉन्ग कंस्ट्रक्शन की वजह से हुआ है. ठीक है, जितने होटल टूटे हैं, 90% of the hotels and houses were built wrong, without planning 90%. permissions. 90%. 90%. नुमान, थोड़ा सा नुमान गनी की तरफ आते हैं. सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ में मिलती है? चाहिए मैं इसलिए पूछ रही हूँ, यू आर सच अ हैप्पी पर्सन, यू आर सच अ काइंड पर्सन. What makes you most happy? So what makes me happy? I think happiness comes from within. You need to find happiness within yourself. And don't look for happiness into people or other things. Happiness comes from satisfaction. Happiness comes. किस चीज़ से satisfaction मिलती है आपको? Well, there's so many things that makes me happy. Spending time with my own self, cooking, spending time with my family, traveling, helping people. Yeah. So you need to understand कि अगर मैं let's say you sit with these 4 people which you don't like and you don't like their energy. You need to learn to say no to sit with them and sit with people who makes you happy. So there are little things that builds up to make you a happier person. So you know, and if you're a happy person, you can make others happy. You can make. Of course, that's like if you're miserable, you're gonna make everyone miserable. If you're happy, then people would like to, because life is all about energies. Yeah.
You see, if And you're... I love your energy, Numan. So, but there you Everyone go. loves it. Everyone who knows you love your energy. ये इतनी खूबसूरत एनर्जी कैसे बनी, ये और मुझे जानना परवाह चाहते भी थे. उन्हीं लोगों की है जिनको मेरी एनर्जी अच्छी लगती है. जिनको मेरी एनर्जी अच्छी लगती है, मुझे वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी जिंदगी से निकलते जाते हैं. हाँ. So you need to tune yourself into the right channel. That's वो जो रेडियो को नहीं करते हो जी आ गया, वो चैनल ट्यून कर लो, खुद ही सब ठीक हो जाता है. हैप्पीनेस कम्स इटसेल्फ. If you are very young, at student level, probably you are still learning. But अगर कोई इस एज में भी जाके, मिडिल एज में भी जाके ना अगर वो ट्यूनिंग सीखे तो आई थिंक आई फील सॉरी फॉर देम. इतना तो आपको खुद का पता होना चाहिए कि आप खुश कैसे रह सकते हो. एंड वी ऑल नो कि आप खुश कैसे रह सकते हो. अगर आप फिर भी खुश नहीं रहते तो ये आपकी अपना कसूर है, बिकॉज आप अपनी वही मिस्टेक्स रिपीट करते रहते हैं और आप उन्हीं लोगों के साथ हैंग आउट करते रहते हैं जो आपको खुश नहीं रख सकते. और टॉक्सिक एनर्जी आपके वही यू हैव टू. तो आपको पता है इंटरनली यू नादिया नो व्हाट मेक्स यू हैप्पी. योर किड्स मेक यू हैप्पी, योर हस्बैंड मेक्स यू हैप्पी, योर हाउस मेक्स यू हैप्पी, एंड यू नो. तो अगर तो आप जान के वो चीजें नहीं करेंगी तो आप अनहैप्पी होंगी. इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला. आई एग्जैक्टली नो व्हाट मेक्स मी हैप्पी. यू नो. तो बस मेरे एक फ्रेंड है बड़े अच्छे, एंड ही इज वेरी वाइज एंड ही टेल्स मी. और उसने मुझे, मैं इस पे आपको लास्ट बात करके आपको कहता हूँ कि जो उसने मुझे कहा था, उसने कहा था ही टॉट मी अ वेरी गुड लेसन. उसने कहा था लर्न. He's going to laugh when he listens to this interview because I mentioned, and many others are going to laugh, because he used to tell me that learn to delete people. Don't hang on to situations that had made you miserable in the past. तुम्हें अगर learn to delete. हाँ, delete. पहले तो मैं समझ नहीं आता था कि इसका क्या मतलब है. Right. I cannot totally delete. I told him. But yes, I can step back from those people. So right, yeah. एंड दैट्स इट. बिकॉज ज़्यादातर आपको तकलीफ और गम लोग ही देते हैं जिनसे आपकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स हों या आप उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो. सो तो जितनी कम एक्सपेक्टेशंस होंगी, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन. सही. You should be your own. This is the closing line. You should be your own best entertainment. Beautiful. Yeah. But हमारे लिए तो बेस्ट एंटरटेनमेंट इज नुमान. That's why you're miserable. नहीं वो I entertain myself and I know how to entertain myself. Yeah. Of course. सही. You're a happy person. Numan, so good to see you here. I knew that the minute it happened and you started collecting all these charity things, I knew that कि you're actually going to be there no matter what. हालांकि सब लोग कह रहे थे कि it's impossible to reach there. Even my daughters were saying, how will he go? Because right now it's impossible, but you made it. I knew you were going to make it. You're a beautiful person, a beautiful soul. और wish you all the best in your future. जो आप नई अपने कुछ ब्रांड का कुछ नया चेंजेस लेके आना चाह रहे हैं, so all the best for that. and I'm sure हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं. उन सब लोगों की बहुत दुआएं आपके साथ हैं जिनके साथ आप बहुत हेल्प आउट करते रहे हैं पास्ट में भी और अभी आप रिसेंटली करके आए हैं. so all the best and I wish आप जैसे नुमान और बहुत से पैदा हों ताकि this country becomes a beautiful country with beautiful humans. Thank you so much, viewers. I really hope you like the show. Thank you.